السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا وبعد. محترم سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث سماعت فرمائیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار ابدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا واما الكافر او المنافق فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تريت ثم يضرب بمطرقة من حديد بين اذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين. رواہ البخاری. حدیث نمبر 1374. محترم سامعین، یہ بخاری کی روایت ہے اور روایت بھی مختلف قسم کی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف حدیثوں کی کتاب میں موجود ہیں. عبارت ہر ایک کی الگ الگ ہیں لیکن مفہوم ایک ہے. آج کا درس ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں، مردے سنتے بھی ہیں. مردے سے سوال پوچھا جاتا ہے تو نیک ہو یا بد ہو ان کا فیصلہ اسی قبر میں ہی ہو جاتا ہے. حدیث کے ترجمہ سماعت فرمائیں. انس بن مالک راوی ہیں، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه، کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں وہ لوگ واپس ہو جاتے ہیں تو یہ مردے ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتے ہیں. اذا انصرفوا، جب وہ واپس چلے جاتے ہیں، جب وہ واپس جاتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں تو مردے مشارکین، جو لوگ جنازے میں شریک ہوئے، ان کے جوتوں کی آہٹ کو یہ مردے سنتے ہیں. اتاہ ملکان فیقعدانہ، دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں. دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بیٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال اسے کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، کیا اعتقاد رکھتے ہو، کیا اعتقاد ہے تمہارا؟ اگر وہ بندہ نیک ہو تو جواب دیتا ہے فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اپنا ٹھکانہ، اس جہنم کی طرف دیکھو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا ٹھکانہ دیا ہے، جنت کا ٹھکانہ دیا ہے. فیراہما جمیعا، یعنی اس بندے کو جنت اور جہنم دونوں دکھایا جاتا ہے. جو بندہ نیک ہو اس بندے کو جہنم بھی دکھایا جاتا ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی بنایا جاتا ہے. وَأَمَّا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقُ، اگر وہ بندہ منافق ہو، کافر ہو، فیقول، جب اسے 3 سوال پوچھا جاتا ہے، 3 سوال جب اسے پوچھا جاتا ہے تو تینوں سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری کنت اقول ما یقول الناس بی، کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے، میں کچھ نہیں جانتا.
فیقال لا دریت ولا تلیت، نہ تو جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا. ثم یضرب بمطرقۃ من حدید، اسے لوہے کے ہتھوڑے سے پیٹا جائے گا، ان کے گردنوں پہ پیٹا جائے گا. فیصیح صیحا، چیخ کی آواز نکالے گا، وہ چیخ کی آواز نکالے گا، چیخے گا، چلائے گا. ان کی آواز ساری چیز سن پائے گی. یسمعها من یلیہ، جو ان کے آس پاس جتنی ساری چیزیں ہوگی سب چیز ان کی آواز کو سنے گی. الا الثقلین، انسان اور جنات کے علاوہ ساری چیز ان کی آواز کو سنے گی. میرے محترم بھائیوں، مختصر انداز میں یہ کہا جائے کہ اس قبر کے عذاب اور قبر کے ہولناک سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سارے مومنوں کو بچا. یہ قبر ان لوگوں کے لیے کشادہ بن جائے گا جو لوگ مومن ہوں گے، پکے سچے مومن ہیں، دنیا میں کبھی غلط کام کیے نہیں ہیں، نیک کے راستے پہ چلے ہیں اور چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کی موت طاری ہو جائے. وہ انسان کے لیے یہ قبر کی زندگی راحت کی زندگی ہوگی، اور ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، وہیں سے ان کی راحت کی زندگی شروع ہو جائے گی. میرے محترم بھائیوں، ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا میں نیک اور صالح کام کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مرنے کے بعد ہمارا انجام بہت ہی اچھا ہو اور قبر میں ان فرشتوں کے سوالات کے جوابات دے سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو نبیین، صدیقین اور شہداء کے زمرے میں شامل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.